اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 81، سورہ مبارکہ نساء کی اس صفحے میں سورہ آیت نمبر 20 سے 23 تک 4 آیتیں ہیں، اور یہ چوتھے پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کو لانا چاہو اور ایک کو مال کثیر بھی دے چکے ہو تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان اور کھلے گناہ کے طور پر لینا چاہتے ہو؟ اور آخر کس طرح تم مال کو واپس لوگے جبکہ ایک دوسرے سے متصل ہو چکا ہے اور ان عورتوں نے تم سے بہت سخت قسم کا عہد لیا ہے؟ اور خبردار جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرنا مگر وہ جو اب تک ہو چکا ہے۔ یہ کھلی ہوئی برائی اور پروردگار کا غضب اور بدترین راستہ ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری رضاعی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کیا ہے، ہاں اگر دخول نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا سب حرام کر دیا گیا ہے، علاوہ اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت وہ اس حوالے سے ہے کہ عربوں میں جب کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو اب چونکہ شادی ایک جہت سے مثلا خود ایک خرچیلا کام ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بیوی پہلے سے گھر میں ہوتی تھی تو اس کو گھر سے نکال کر اور دوسری بیوی گھر میں لانے کا انہوں نے جو طریقہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بیوی کے اوپر کوئی تہمات، کوئی بہتان لگا دیتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ مثلاً کیا کہتے ہیں الزام لگاتے تھے اس بات کا کہ وہ بدچلن ہے، بدچلنی کا الزام لگا کر اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، اور جب گھر سے نکالتے تھے تو اس سے مہر بھی واپس لے لیتے تھے کہ جو مہر دیا ہے وہ واپس لے لو۔ اس سے فائدہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو مہر اس سے واپس لے لیتے تھے وہی مہر جو ہے وہ دوسری بیوی جو لے کے آتے تھے اس کو دے دیا کرتے تھے، تو وہ پیسے کا پیسہ بچ جاتا تھا، پھر بیوی کا مثلا جھگڑا بھی ختم ہو جائے کہ پہلی بیوی اپنا راستہ لے لے اور دوسری بیوی آ کے گھر میں وراجمان ہو جائے۔ لہٰذا قرآن مجید نے اس کو سختی سے منع کیا کہ ان اردتم استبدال الزوج مکان الزوج، اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، یعنی قرآن نے ویسے تو پہلے ذکر کیا کہ 4 شادیاں تک انسان کر سکتا ہے ایک ساتھ، لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرنا چاہتا اور ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتا ہے تو کم سے کم ان کے ساتھ یعنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا تو انصاف کرے کہ ان سے مال واپس نہیں لے۔ لہذا قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر تم نے پہلی بیوی کو 1 قنطار مال بھی دیا ہے تو فلا تأخذوا منہ شیئا، 1 قنطار میں سے بھی کچھ بھی نہیں لینا۔ قنطار بہت زیادہ مال کثیر کہتے ہیں۔ مال کثیر کی مقدار بہت سارے لوگوں نے الگ الگ بیان کی ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے قنطار بیان کیا ہے کہ گائے کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے اتنے مال کو قنطار کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 40 اوقیہ تقریباً 12.5 اوقیہ کا 500 درہم ہوتا ہے، اس حساب سے تقریباً 4 کلو کے نزدیک چاندی ہوگی جو قنطار کہی جاتی ہے۔ یا بعض لوگوں نے 1200 دینار، یعنی درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار جو ہے سونے کا ہوتا ہے، 1200 دینار یہ مقدار لکھی ہے۔ بہرحال مال کثیر یہ ایک عام معنی ہے کہ بہت زیادہ مال، یعنی اگر مہر کے طور پر تم نے 1 قنطار مال بھی اپنی پہلی بیوی کو دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا،
کہ کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور گناہ کر کے یہ مال حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے تو حق ہی نہیں تھا کہ تم مثلا بیوی کو اپنے گھر سے باہر کرو، شادی کیا ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے، کہ مثلا یہ ایک کھیل تماشا ہے کہ جب چاہو بیوی کو لاؤ اور جب چاہو گھر سے باہر نکال دو؟ لہٰذا یہ تو خود یہ کام غلط کر رہے ہو، دوسرے اس غلطی کے لیے تم نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ بھی غلط ہے، کہ اس کو جو ہے وہ بہتان لگا رہے ہو، اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، اس کو بد چلن بتا رہے ہو تاکہ تم اس سے پیسے بچا سکو، اور یہ ایک بہتان ہے اور کھلا ہوا گناہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے تم پیسے حاصل کر کے دوسری بیوی کو مہر ادا نہیں کرو۔ دوسری آیت پھر اسی حکم کے تعلق سے ہے، اور قرآن نے دوسرے جہت سے گویا مذمت کی کہ کیسے تمہارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ تم اس عورت سے مال واپس لے لیتے ہو۔ قد افضى بعضكم الى بعض، یہاں پر افضا بعضکم الی بعض کے معنی کچھ لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ مثلا جب ساتھ رہتی ہیں تو مثلا میاں بیوی کے درمیان مال کا کوئی تقسیم نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے رہتے ہیں، تو وہ مال ایک دوسرے میں مخلوط ہو گیا ہے، مل گیا ہے، تو پھر کیسے تم اس سے واپس لے سکتے ہو؟ بعض لوگوں نے اس طریقے سے معنی کیے ہیں کہ آپسی محبت اتنی ہوتی ہے کہ تمہارا وجود ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑ گیا ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے وابستہ ہو گئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل گئے ہو کہ جو ہمارے یہاں تعبیر کہی جاتی ہے کہ مثلا دو قالب ایک جان، دو مثلا جسم ایک جان بن گئے ہوں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا لگاؤ ہونے کے باوجود تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم اس سے پیسے طلب کرو اور مثلا اس کے اوپر تہمت لگاؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ تم اس کو گھر سے باہر کر دو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور صرف یہ محبت ہی نہیں ہے بلکہ ابتدا میں جب شادی ہوتی ہے تو ایک عورت شادی کرتی ہی جس کو کہا جائے وہ خیال سے ہے کہ یہ ہمارا شوہر ہے، یہ ہمارا وفادار ہے، اس کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ ایک بہت ہی سخت قسم کا پیمان تم سے لیا گیا ہے، یعنی شادی صرف 2-4 دن کے لیے تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ شادی اس لیے ہوئی تھی کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے، ساتھ نبھائیں گے، زندگی گزاریں گے ساتھ میں۔ تو ان تمام یعنی پیمان کے بعد اور ان تمام محبت اور الفت کے بعد کی جو آپس میں تمہارے درمیان رہی ہے، اس کے بعد تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم پیسے کے لیے یا دوسری بیوی لانے کے لیے تم پہلی بیوی کو گھر سے باہر کر دو؟ اس کے بعد پھر کچھ احکام یہاں پر عنوان شادی کا ذکر کیا کہ لیکن یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس میں محرم اور نامحرم کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا اس آیت سے ہی کہ حرمت علیکم معذرت ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، 22ویں آیت اور 23ویں آیت دونوں ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ 22ویں آیت میں بیان کیا گیا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے آبا نے جس سے شادی کیا ہے۔ آبا کا اطلاق جو ہے وہ باپ اور باپ کے اوپر جتنے دادا پردادا سب آتے ہیں، کہ جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے جو ہے وہ تم شادی نہیں کرو، الا ما قد سلف، کہ اگر پہلے شادی ہو چکی ہے، یعنی جس وقت یہ قانون نازل ہوا اس سے پہلے جن لوگوں نے شادی کر لیا تھا، قرآن نے ان کو استثناء کر دیا کہ ایک برائی کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر جدائی میں بھی ایک برائی ہوتی، لہٰذا جو ہے وہ کہا کہ پہلے جو ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اب سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی منکوحہ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ ایک طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ مثلاً جو باپ کی بیوی ہوتی تھی، یعنی اپنی ماں کے حوالے سے تو لوگ احترام رکھتے تھے اس کا اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن باپ کی جو وہ بیوی ہوتی تھی کہ جو ان کی ماں نہیں ہوتی تھی، یعنی جس کو ہم اپنے سماج میں سوتیلی ماں کہتے ہیں، اس کو بالکل مال کی طرح آپس میں تقسیم کرتے تھے، یعنی ایک باپ کی ملکیت سمجھتے تھے اور باپ کی ملکیت سمجھ کے اپنے درمیان وہ تقسیم کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا، یہاں تک کہ اسلام آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے آئے تو وہاں پر ابو قیس انصاری، اس کا انتقال ہوا۔ ابو قیس انصاری کے مرنے کے بعد اس کی بیوی تھی ایک، اس کے بیٹے نے، ابو قیس انصاری کے بیٹے نے اس کی بیوی جو اس کی ماں نہیں تھی، اس کی بیوی سے کہا کہ تو ہم سے شادی کر لو۔
उस औरत ने कहा कि वैसे तो हम तुमको अपना बेटा समझते हैं, अपना बेटा मानते हैं, लेकिन फिर भी पैगंबर से हम दरियाफ्त करते हैं कि अगर पैगंबर इजाज़त देते हैं तो हम शादी कर लेंगे तुमसे। यानी एक तरीके की बहरहाल मजबूरी ही का इजहार है कि औरत चूँकि बेपनाह बेसरपनाह हो जाती है, लिहाजा एक उसको पनाह चाहिए। उसने देखा कि अगर उसकी तरफ से ये ऑफ़र है, उसकी तरफ से ये रिश्ता दिया गया है, तो पैगंबर से दरियाफ्त कर लेते हैं। अगर पैगंबर इजाज़त देते हैं तो हम शादी कर लेंगे। कि जब पैगंबर के पास वो खातून आई और उसने हुक्म दरियाफ्त किया, मसला दरियाफ्त किया, तो पैगंबर ने इस आयत की तिलावत की। यानी ये आयत उस वक्त नाजिल हुई और ये हुक्म दिया गया कि वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, नहीं, बाप के शादी जिसके साथ हुई है उसके साथ जो है वो निकाह नहीं किया जा सकता। इसके बाद 23वीं आयत में एक मुकम्मल फहरिस्त बयान की गई है महरम और नामहरम की। महरम और नामहरम इसी जिहत से महरम या नामहरम कहे जाते हैं कि हमारे यहाँ महरम और नामहरम का ज़िक्र पर्दे के हवाले से होता है, लेकिन हकीकत में जो मेयार है, मेयार यही है महरम और नामहरम का कि जिससे शादी हराम है, जिससे शादी नहीं कर सकते, वो महरम है, और जिससे शादी कर सकते हैं वो नामहरम है। लिहाजा पर्दा का जो हुक्म है वो मेयार यही करार पाएगा कि जिससे हम शादी कर सकते हैं, यानी जिसके साथ शादी करना जायज़ है, तो जब तक उससे शादी नहीं हुई तब तक वो नामहरम है। यानी उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमसे पर्दा करे, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों को महफूज रखें इसी ख़वातीन को देखने से। फहरिस्त इस तरीके से कुरान ने बयान कि हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम, माएँ, माँ से मुराद यहाँ सगी माँ है कि माएँ तुम्हारे लिए हराम हैं। व बनातुकुम, बेटियाँ तुम्हारे लिए हराम हैं। व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम हैं, यानी महरम हैं तुम्हारे लिए। व अम्मातुकुम, तुम्हारी फुफियाँ तुम्हारे लिए महरम हैं। व खालातुकुम, तुम्हारी खाला यानी माँ की बहन, ये तुम्हारे लिए महरम है। व बनातुल अख, भाई की बेटी यानी भतीजी तुम्हारे लिए महरम है। बनातुल उख्त, भांजी तुम्हारे लिए महरम है। व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, इसी तरीके से वो माएँ कि जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, रज़ाई माएँ, वो भी तुम्हारे लिए महरम हैं या उनके साथ शादी करना हराम है। अलबत्ता रज़ाअत के हवाले से शराइत रखे गए हैं कि रज़ाअत की शर्त यह है कि सबसे पहले जिसका दूध पी रहा है उस औरत का ये दूध हलाल रास्ते से होना चाहिए। हलाल से मुराद ये है कि क्योंकि आमतौर से दूध उसी वक्त औरत के पिस्तान में आता है जब मसलन उसके यहाँ बच्चा होता है। तो अगर ये बच्चा खुदा न खास्ता हराम तरीके से वजूद में आया है, यानी नाजायज़ संबंध की बुनियाद पर बच्चा वजूद में आया है, तो इस दूध के पीने से वो औरत जो है वो माँ नहीं बनेगी, एक शर्त। दूसरी शर्त, दूध पीने वाला बच्चा अपने दूध पीने की उम्र में हो। दूध पीने की उम्र सिर्फ 2 साल है, लिहाजा 3 साल का बच्चा मसलन अगर कहीं दूध पीता है तो उससे महरमियत हासिल नहीं होती। तीसरा, एक ही औरत दूध पिलाए, यानी मसलन चंद औरतें अलग अलग अगर दूध पिलाती हैं तो सब के सब रज़ाई माएँ नहीं हो जाएंगी, यानी एक औरत के साथ ये शराइत मुकम्मल होना चाहिए। चौथी शर्त, उसमें ज़माना और अदद और मिक़दार, ये 3 चीज़ें बयान की गई कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। कि मिक़दार के हवाले से ये बयान किया गया है कि एक औरत बच्चे को इतना दूध पिलाए कि जिससे उसका गोश्त और हड्डियाँ मजबूत हों या हड्डियाँ बढ़ें, गोश्त बढ़े, इतना दूध पिलाए तब जाकर वो महरमियत हासिल होगी। अब उसको यानी अदद में जब बयान किया गया है तो अदद के हिसाब से बाज़ लोगों ने 15 मरतबा दूध पिलाने का तज़किरा किया है। 15 मुकम्मल, यानी दूध पिलाए, सिर्फ मुंह लगा के हटा देने को एक नहीं शुमार किया जाएगा। यानी एक मरतबा जितना बच्चा दूध पीता है, एक मरतबा पूरी तरीके से पिए, तो इस तरीके से अगर 15 मरतबा दूध पिएगा तो वो महरम हो जाएगा। इसी तरीके से ज़माने के हिसाब से बाज़ लोगों ने 24 घंटे, यानी एक दिन रात मुकम्मल तौर पर एक बच्चे को अगर एक औरत दूध पिलाती है तो इससे जो है वो महरमियत हासिल हो जाएगी। लिहाजा रज़ाई माओं के हवाले से ये शराइत हैं कि इन शराइत के बाद ही वो रिश्ता कायम होगा।
اب یہ اگر شرائط پائے جاتے ہیں تو وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ لڑکیاں کی جو رضاعی بہنیں ہیں، یہ رضاعی بہنیں دو طریقے سے ہوں گی، ایک اس عورت کی بیٹیاں وہ بھی رضاعی بہنیں کہی جاتی ہیں، اور اگر ایسا ہے کہ ایک لڑکی اس کا دودھ پی رہی ہو اور مثلا ادھر سے ایک لڑکا اس کا دودھ پی رہا ہو، تو یہ بھی آپس میں رضاعی بہنیں، یہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، ان کے درمیان آپس میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری محرم ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربیبہ اور ربائب جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں۔ ربیبہ ان لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جن کو بیویاں اپنے ساتھ لاتی ہیں، یعنی ایک انسان کسی مثلا پہلے سے شادی شدہ کہ جس کا مثلا طلاق ہوا ہے، یا جو ہے وہ مثلا وفات شوہر پا گیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے دوسری شادی ہو رہی ہو، اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی لڑکی لے کے آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ اس عورت کی ربیبہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ انسان شادی نہیں کر سکتا، البتہ یہاں پر یہ شرط لگائی کہ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ دخول ہونا چاہیے، یعنی اگر آپس میں جسمانی رابطہ برقرار ہوتا ہے تو پھر ان عورتوں کی بیٹیوں سے انسان شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر صرف نکاح ہو اور ہم بستری نہیں ہو تو پھر ایسی عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں اور شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کے نیچے کے رشتوں کا ذکر کیا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی جو حلیلہ ہے، حلیلہ یعنی جو تمہارے بیٹوں کے عقد میں ہیں یا نکاح میں ہیں یا جن کے ساتھ تمہارے بیٹوں نے دخول کیا ہے، ان کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ رکھنا یا تمہاری شادی جو ہے جائز نہیں، وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں۔ البتہ بیٹوں کے لیے شرط لگے کہ الذین من اصلابکم، تمہارے صلب سے جو بیٹے ہوں۔ یہ صلب سے بیٹے، اس سے گویا گریز کیا گیا ہے کہ وہ بیٹے کہ جن کو ہمارے ہاں مثلا بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس قسم سے پہلے بھی سلسلہ پایا جاتا تھا کہ مثلا لوگ اپنے بیٹوں کو پالتے تھے اور مثلا کسی دوسرے کے بیٹے کو پالتے تھے اپنا بیٹا بنا کر۔ ظاہر ہے کہ ایک سماجی طور پر تو ہم اپنا رشتہ یہ سب برقرار رکھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر شریعت نے اس رشتے کو کوئی مقام نہیں دیا ہے کہ مثلا اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو مثلا ہم سماجی اعتبار سے اس کو بہو کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ ہماری بہو نہیں ہے، محرم نہیں ہے، اور جو ہے وہ باقی تمام یعنی شرائط کے انسان کو رعایت کرنا پڑے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طریقے سے تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا ہے، یا یہاں پر خاص کر بہنوں کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ مثلا ایک بہن سے شادی کیا اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دیا، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ مثلا کسی بھی جہت سے نکاح ٹوٹ گیا، یا خدا نخواستہ وہ بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو پھر دوسری بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں دونوں بہن کو اکٹھا کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان اللہ کان غفورا رحیما، یعنی یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے ایک حکم کے طور پر تمہارے اوپر عائد کی ہیں، اور اس کی رعایت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تم کو اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ اور اگر مثلا اس جہت سے کسی نے کوتاہی کی ہے پہلے تو ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔